آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین کرام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں تاریخ بیت المقدس کا سلسلہ جاری ہے، جن میں اس سے پہلے آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک، حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یوشع بن نون سیموئیل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام سے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام تک آپ کے سامنے واقعات بیان ہو چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں اور اس پارٹ میں آپ کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق جو گزشتہ پارٹ میں بتایا جا رہا تھا اس کو تکمیل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس اور فلسطین ملک شام میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ سلطنت بھی عطا کی تھی، بادشاہی بھی عطا کی تھی، حکمت بھی عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ واحد بادشاہ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کی بولی بھی سکھائی تھی، علم کے ساتھ ساتھ، بادشاہت کے ہنر کے ساتھ ساتھ ساری مخلوق کی بولی بھی سنائی تھی۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا وہ واقعہ جو سورہ نمل، اتنا زبردست واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چونٹی کے نام سے 19ویں پارے میں ایک سورت بیان کر دی، سورۃ النمل، اور یہ ملک شام فلسطین ہی کی تاریخ میں یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور کئی ایسے واقعات پیش آئے تھے جن کے نام سے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ صورتیں نازل فرمائی۔ سورہ نمل ہے، اور 22ویں پارے میں سورہ سبا اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ یہ سبا والا جو واقعہ تھا ملکہ سبا کا، یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام، اور یہ سارے کے سارے واقعات کا تعلق فلسطین اور ملک شام کی تاریخ سے وابستہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے سارے لشکر کو لے کر نکلے فلسطین اور ملک شام میں، تو چونٹیوں نے ندا لگائی، چونٹیوں کی سردار نے، کہ لشکر سلیمان علیہ السلام لے کر نکلے ہیں کہ اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رون ڈالے تمہیں یہاں سے۔ سلیمان علیہ السلام سن کر مسکرا گئے، سن کر آپ نے مسکرایا، اور اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بڑے کرشمے بتائے ہیں کہ ساری کی ساری تکوینی نظام اور ان چونٹیوں کا پیدا کرنا اور ان پرندوں اور چرندوں کا پیدا کرنا کوئی بے مقصد نہیں ہے، اور ان کی بھی ایک زندگی ہے، اور ان کی بھی ایک حیات ہے، ان کا بھی ایک خاندان ہے، ان کے اندر بھی ایک ملکہ ہوا کرتی ہے جو ساروں میں اعلان کیا کرتی ہے۔ اتنی چھوٹی سی مخلوق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتفاق اور اتحاد کا ایسا زبردست نظام چلایا ہے کہ ایک چونٹی ساری چونٹیوں کو اعلان کر کے اپنی بلوں میں جانے کے لیے کہہ رہی ہے۔ اس میں بھی ایک سبق ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے مسلمانوں کے اندر ایک ایسا اتفاق اور اتحاد کا نظام ہونا چاہیے جو ساری کائنات میں اس کے رعب اور دبدبے کو برپا کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد فوراً قرآن کریم دوسرا واقعہ بیان کرتا ہے کہ ہدہد نامی ایک پرندہ تھا۔ ہدہد نامی پرندہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام حاضری لے رہے تھے، اٹینڈنس ڈال رہے تھے، وہ ہدہد نامی پرندہ غیر حاضر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ندا لگائی کہ ہدہد کہاں پر ہے، تو وہ غیر حاضر تھا، وہ وہاں پر موجود نہیں تھا، وہ کسی اور جگہ چلا گیا تھا، نکل گیا تھا، ہوا میں اڑتے ہوئے چلا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ صحیح سالم کوئی اچھی خبر لے کر آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے میں سزا دوں گا۔ ہدہد شام کے وقت جب واپس آیا
تو اس نے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا اور اپنی حاضری دلاتے ہوئے کہا کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، میں نے ایک قوم کو دیکھا جو خدا تعالیٰ کی پرستش نہیں کرتی۔ ایک پرندہ آ کے گواہی دے رہا ہے۔ یہ پرندے اور یہ چرندے بھی شام کے وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ درختوں پر بیٹھ کر چیں 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 کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم ان کی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ یہ چیں چاں نہیں کرتے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ صبح کے وقت ہم خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلے تھے، شام ہوتے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رزق کا انتظام ایسا کر دیا کہ وہ پیٹ بھر کے آ گئے تو درخت پر بیٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، الحمدللہ کے نعرے گنگنا رہے۔ اس میں بھی ایک سبق انسانیت کے لیے ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے، ساری انسانیت بلکہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ اس میں سبق یہ ہے کہ جب کبھی کوئی نعمت انسان کو ملے اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ ہدہد پرندے نے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ واقعے کی تفصیل لے کر آئی کہ میں نے دیکھا، ایک ایسے ملک کی طرف میں گیا تھا کہ وہاں پر کچھ لوگ بستے ہیں، کچھ لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی وحدانیت نہیں کرتے، وہ مجوسی ہے، وہ سورج کو پوجتے ہیں اور وہ کبھی سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، کبھی کوئی اور اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے اس واقعے میں تفصیل بیان کی گئی ہے کہ یہ پرندہ اگر صحیح کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، میں بھیج کر کے معلوم کر لوں گا، اور اگر یہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو پھر میں اسے سزا دوں گا۔ تو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ اپنے قافلے کو بھیج کر معلومات کروائی کہ کچھ ایسی قوم وہاں پر بسا کرتی ہے، تو معلوم ہوا کہ ہاں ایسی ایک قوم وہاں پر بستی ہے جو مشرکین ہے اور مجوسی ہے، آگ کی پرستش کرتی ہے اور سورج کو پوجتی ہے۔ تو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ ان کے پاس یہ اعلان لے کر جاؤ کہ اس کی ایک ملکہ وہاں پر رہا کرتی ہے، اس کے پاس یہ خط لے کر جاؤ، یہ لیٹر لے کر جاؤ، اگر وہ عزت سے ہمارے پاس آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام تمہارے پاس پہنچ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ خط اور لیٹر ملا تو وہ تو انگشت بدندہ رہ گئی، بڑا فکر مند ہو گئی کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، پھر وہاں کی جو ملکہ تھی اس نے معلومات کروائی کہ یہ کون ہے سلیمان، یہ کون بادشاہ ہے اور اس کی کیا قوتیں ہیں اور کیا طاقتیں ہیں۔ جب اس کو معلومات ہوئی اور اپنے قافلے کے ذریعے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اس نے معلوم کروایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فراوانی کے ساتھ انہیں ایسی حکومت عطا کی تھی کہ اس کے بعد کسی کو نہ ملے گی اور نہ اس سے پہلے کسی کو ملی تھی، ایسی زبردست حکومت اور بادشاہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو دی تھی۔ ملکہ نے کہا کہ نہ ان کے ساتھ کوئی زر سے کوئی غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور نہ زور میں ان سے کوئی غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے، کہ انسان تو انسان، اللہ کی ساری مخلوق، بلکہ جناتوں پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت انسانوں کو چھوڑ کر اللہ کی ساری مخلوقات میں جناتوں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ تو اس حکومت کے اس میں حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بلوایا، تو اس ملکہ نے اسی میں اپنی عافیت کو تصور کیا کہ میں سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچتی ہوں۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام سے اس نے جواباً یہ عرض کیا کہ سردار سرکار آپ کیوں یہاں پر تشریف لاتے ہیں، میں آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ تو جب یہ لیٹر ملا اور وہ وہاں سے نکلی، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے جناتوں کے بیچ میں ایک اپنا تخت سجایا اور انہوں نے اور اعلان کیا کہ کون ایسا یہاں پر میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے جو سبا، ملکہ سبا کا جو تخت ہے وہ فوراً میرے سامنے لا کر کے پیش کر دے۔ اور ملکہ سبا کے تخت کے متعلق ہدہد نے بڑی تفصیل بیان کی تھی، اور جو قافلے کو آپ نے ارسال فرمایا تھا ایک خط دے کر، انہوں نے بھی بڑی تفصیل بیان کی تھی کہ بڑے ہیرے جواہرات اس کو لگے ہوئے، اور ملکہ کا تخت بڑا ہی اونچا، لمبا چوڑا، بہت ہی زیادہ وسیع ترین تھا، بہت بڑا اس کا ایک تخت تھا جس کے اوپر وہ تخت نشیں ہوا کرتی تھی، بیٹھا کرتی تھی اور اسے زینت حاصل کیا کرتی تھی، اور اس کے سارے ماننے والے بڑی دور سے اس کے تخت کو سجدہ ریز ہو کر اس کے سامنے پیش ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو مرعوب کرنے کے لیے ایک ہی چھوٹی سی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی حکومت میں سے ایک تھوڑا سا کرشمہ اسے بتایا کہ یہاں پر تخت آپ نے بٹھایا اور جناتوں سے کہا کہ کون ہے جو اس تخت کو میرے سامنے پیش کر دے۔
تو ایک نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے میں اس تخت کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بڑی دیر ہو رہی ہے، اتنی دیر میں مجھے نہیں چاہیے۔ تو وہاں پر ایک اور جنات تھا جس نے اعلان کیا کہ حضرت سلیمان آپ مجھے اجازت دیں کہ پلک جھپکنے کی مقدار میں وہ تخت آپ کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دوں گا۔ لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ وہ تخت جب وہ ملکہ سبا وہاں سے نکل رہی تھی، بڑی زنجیروں میں اس نے قید کیا تھا، بڑی زبردست زنجیروں میں اس نے باندھ کر کے واپس آئی تھی کہ کوئی چور ڈاکو، کوئی اور ایسے لوگ جس کی نیت خراب ہو اور وہ میرا سونا جواہرات، ہیرے جواہرات لے کر نہ بھاگ جائے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس اعلان پر اس نے کہا کہ میں بس ایک لمحہ آپ دیجئے، پلک جھپکنے کی مقدار میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت دی، وہ اللہ کی مخلوق ہے، جنات نے فوراً پلک جھپکنے کی مقدار میں آپ کے سامنے وہ تخت لا کر رکھ دیا۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، وہ تخت بڑے ہیرے جواہرات سے سجا ہوا بڑا عالی شان تخت تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو جناتوں پر بھی تھی جو سمندروں سے بڑے قیمتی ہیرے جواہرات، یاقوت، مرجان اور بڑے انوکھے پتھر نکال کے لایا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو یہاں پر رکھ دیا جائے، اور اس کو اور اچھے طریقے سے انہوں نے سجا دیا۔ اور پھر جب ملکہ سبا وہاں پر آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلا سوال اس سے یہی کیا کہ یہ تخت تمہیں کچھ عطا پتہ ہے، یہ تخت کیسا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تو وہ فوراً دیکھ کر دنگ رہ گئی اور اس نے کہا کہ میرا تخت بھی کچھ اسی طریقے کا ہے، اور قریب ہماری حکومت قریب ہے کہ آپ کا تخت جیسا ہے ویسے ہی میرا تخت۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ تمہارا ہی تخت ہے۔ وہ فوراً وہیں سے مسلمان ہو گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی زبردست حکومت دی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ جب اس نے دیکھی تو اس کو تو سجدے میں گرنا ہی تھا، اور وہ ملکہ سبا وہ مسلمان ہو گئی۔ اور پھر وہاں پر جانے کے بعد اس نے سب اعلان جو کیے تھے جنگ کے وہ سب ختم کر کے وہ مسلمان ہو گئی، اور اپنے ملک میں بھی اس نے اسلام کو پھیلا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کئی اور واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک شام میں، فلسطین میں آپ کو ایسی حکومت دی تھی کہ آپ ہوا کے بلبوتے پر چلا کرتے تھے، ہوا کے بلبوتے پر۔ قرآن کریم اس کو ارشاد فرماتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا حَوْلَهُ لِلْعَالَمِينَ۔ کیا فرماتا ہے قرآن کہ جب کبھی حکم سلیمان علیہ السلام ہواؤں کو دیتے تو آپ ہواؤں کے اوپر تشریف فرما کر جہاں کہیں آپ کو سفر کرنا ہو پورے دنیا میں، پورے ملک میں، پوری کائنات میں آپ پھرا کرتے تھے۔ پھر وہی ہوا إِلَى الْقَوْمِ الَّتِي إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، وہ مقدس سرزمین پر لے کر آتی جہاں پر آپ کا گھر تھا، یعنی ملک شام۔ اب دیکھیے اس آیت سے ایک اور بات واضح ہو گئی کہ جہاں کہیں قرآن کریم فلسطین کا تذکرہ کرتا ہے، اس ارض مقدس کا تذکرہ کرتا ہے، یا تو ارض مقدس فرماتا ہے یا پھر اس سرزمین کے متعلق یوں فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھ دی۔ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جہاں پر آپ جاتے اپنے حکم سے وہاں تک جاتے، پھر اللہ کے حکم سے وہ ہوا آپ کو ملک شام پر لا کر چھوڑ دیتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بس دوسرے ہی سال سے، جب آپ کی حکومت قائم ہوئی، دوسرے ہی سال سے آپ نے اپنے والد محترم کے خواب کو پورا کرنے کا عزم مصمم کر لیا، اور جو ہیرے جواہرات آپ نے وراثت میں چھوڑے تھے، جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا پچھلے پارٹ میں کہ داؤد علیہ السلام 1,33,00,000 پاؤنڈ سونا چھوڑ کر گئے تھے، اور کئی ہزار ٹن آپ چاندی چھوڑ کر گئے تھے، اور کئی قیمتی پتھر لال کلر کے، ہرے کلر کے، جو ملک شام سے اطراف و اکناف میں ہی ملتے ہیں، اور کئی اور ملکوں سے آپ نے قیمتی چیزوں کو وہاں پر جمع کر دیا تھا کہ میرا بیٹا سلیمان یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ٹیمپل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ایک یہاں پر ہیکل تعمیر کرے، اور اس میں عہد خداوندی کے تابوت کو اس کے اندر سجا دے۔ ہوا ایسے ہی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کو جمع کیا، اور یہاں سے آپ نے ارادہ کیا کہ میں یہاں پر ایک مقدس ترین محل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بناؤں۔ کیسے آپ نے اس کی تعمیر کی، انشاءاللہ وقفے کے بعد اس کی تفصیل بیان ہوگی۔
روحي وصار الدمع يبكي. Cosmic Big Zone CBZ 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 नंबर 1 है CBZ. कॉस्मिक बेक जोन जो शहर महबूब नगर की मशहूर व मारूफ बेकरी है, जो जायके के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों को सुरूर पहुंचाने वाले माहौल के साथ बड़ों के जायके का भी खास ख्याल रखती है. हमारी खसूसियत यह है कि ज़ुबान पर रखते ही घुल जाने वाले केक, कार्टून नुमा केक, स्पेशल केक, एगलेस केक यहाँ पर दस्तयाब हैं. इतना ही नहीं बल्कि जायका से भरपूर पिज़्ज़ा, बर्गर और कई इकसाम के आइसक्रीम और ख़ास बिस्किट और कई हमा इकसाम की बेकरी आइटम और शीर माल मीठे की रोटी, असली घी और मेवा जात से भरपूर ड्राई फ्रूट के रोट वाजबी दाम पर यहाँ दस्तयाब है. आप अपने घरों की शादियों और दीगर तकरीबात के लिए भी स्विगी के ज़रिए अपना आर्डर बुक करवा सकते हैं. फिर देर क्यों, तशरीफ़ लाइए. कॉस्मिक बेक जोन जो रियासत तेलंगाना की जानिब से नंबर 1 बेकरी अवार्ड का खिताब ले चुका है. हमारा पता है कॉस्मिक बेक जोन नस्त HDFC बैंक गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड महबूब नगर. एक बार खाने जो आए यहाँ बार बार आने को चाहे यहाँ. روحي وصار الدمع يبكي. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. मुहतरम नाज़रीन कराम, वक्फ़े के बाद फिर आप सबका इस्तक़बाल है. वक्फ़े से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ ये बात बयान की जा रही थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाब की तकमील करते हुए उसकी ताबीर को बरूए कार लाने के लिए आपने एक अल्लाह तबारक व तआला के घर यानी बैतुल मुक़द्दस को बनाने का इरादा किया. वो बैतुल मुक़द्दस ख़ास तौर पर इस वजह से बनाया जा रहा था, उसके लिए इतनी मुद्दत से इतना सारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और अलग अलग किस्म के लबनान से, कहीं उर्दून से, कहीं शाम से, कहीं और दुनिया के किसी मुल्कों से पत्थर मंगवाए जा रहे थे, खूबसूरत किस्म के, और हीरे जवाहरात जमा किए जा रहे थे. वो ख़ास तौर पे अहद खुदाबंदी के ताबूत और उस सकीना को रखने के लिए बनाया जा रहा था. ये जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए थे, ये ताबूत पहली मरतबा जहाँ पर फ़लस्तीनी रहा करते थे, अभी फ़लस्तीन जहाँ पर यबूसी रहा करते थे फ़लस्तीन में, उन लोगों ने एक मरतबा उसके ऊपर हमला करके उसको ले गए थे. हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से पहले, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हज़रत जालूत और तालूत के ज़माने में फ़लस्तीनियों ने एक मरतबा हमला करके वो अहद खुदाबंदी के ताबूत को लेकर गए थे. कम से कम 7 महीने वो उनके पास रहा. 7 महीने के बाद ख़ुद वो लोग ला करके फ़लस्तीन में उसको रख दिए. जब दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम कर ली और यरूशलेम में अपनी ख़ास तौर पे एक हुकूमत को जब उन्होंने कायम की, उस वक्त वो लोग जब हाथ मिलाने के लिए आए और हमारे सल्तनत और हमारे मुल्कों में कोई आप क़त्ल व गारतगिरी के बाज़ार गर्म न करें और आप कोई हमारे साथ जुल्म ज़्यादती न करें, हम पहले ही से आपके साथ है और हम आपके ईमान को फॉलो करते हैं. इस तरह जब वो आए तो अहद ताबूती को वहाँ पर उन्होंने रख कर गए. तो ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त महल बनाने का इरादा किया, लेकिन आपके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में उसकी तकमील होना था. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस महल की तामीर को शुरू किया. महल की तामीर आपने कब शुरू की? 1015 क़ब्ल मसीह में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से दार फ़ानी से दार बाक़ी की तरफ चले गए. तो 1016 में 1015 में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाने के बाद आप बादशाह बने, आप उस वक्त के नबी बने और उस पर आप जो है ना फ़ौरन तख्त नशी हुए. 1016 में आपने तामीर शुरू कर दी. 1016 क़ब्ल मसीह में आपने तामीर शुरू की और ऐसा ज़बरदस्त उस ज़माने की फ़न तामीर का बिल्कुल वो तकमील थी और ऐसा शाहकार था
کہ اس زمانے کے رہنے والے پوری کائنات کے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے، ساری جگہوں سے۔ اتنا خوبصورت اسے بنایا جو کہ چوڑائی میں 45 فٹ چوڑا تھا، اور لمبائی میں 115 فٹ وہ لمبا تھا، اور اونچائی میں 135 فٹ وہ اونچا تھا۔ بڑا اونچا اور بڑا چوڑا اور بڑا ہی لمبا تھا، اور اتنا خوبصورت آپ نے بنایا تھا، اور اس کے اوپر ایک گنبد بھی آپ نے بنایا تھا، تعمیر کیا تھا، اور ہر جگہ آپ نے سونے اور چاندی اور ہیرے جواہرات سے اس کو جڑویا تھا اور اس کو خوبصورت اور تزئین کی تھی۔ اتنا خوبصورت وہ بنا تھا، اتنا خوبصورت بنا تھا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی وہاں پر جاتا حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس شاہکار فنکاری اور اس زبردست آپ کی فن تعمیر کو دیکھ کر اکثر لوگ آپ کے ایمان میں داخل ہو جایا کرتے تھے، اتنا خوبصورت۔ اور وہاں پر آپ نے کچھ ایسے کمرے بنائے ہوئے تھے، کچھ ایسے درآمدے بنائے ہوئے تھے، اور کچھ ایسی بالکنیں بنائی ہوئی تھی جس میں علماء کرام اور وہاں کے خدام کے لیے آپ نے رہنے کی جگہ بنائی تھی۔ اور وہاں پر رہنے کے لیے جب فلسطین اور بیت المقدس کو تعمیر کیا گیا، اس میں آپ نے جتنے سامان استعمال کرنے تھے وہ سارے کے سارے سونے کو پگھلا کر کے، بہت کچھ بچا ہوا تھا ابھی، پوری تعمیر کے مکمل ہونے کے بعد بہت کچھ سونا اور چاندی اور ہیرے جواہرات بچے ہوئے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، بائبل بھی اس تاریخ کو بیان کرتی ہے کہ آپ نے خدام کے لیے بھی سونے کی پلیٹیں بنا کر کے رکھی تھی، کہ خدام اگر کوئی چمچہ بھی استعمال کرے تو وہ کسی پلاسٹک اور اسٹیل کا نہیں تھا، بلکہ وہ سونے کا بنا ہوا تھا۔ اس دور کے بعد ایسا دور آیا کہ جب کبھی کسی کو تکلیف دینا ہوتا تھا، جب کبھی کسی کو بڑا اس کے جرم کا احساس دلانا ہوتا اور اس کو سزا دینی ہوتی، تو اسٹیل کی پلیٹ میں کھانا کھلاتے تھے کہ اس کے لیے بڑی گری ہوئی چیز تھی۔ وہاں کے رہنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فراوانی کر دی تھی کہ بیت المقدس کی ہر چیز، یہاں تک کہ چمچے، میں کہہ رہا ہوں چمچے اور ان کے کمروں کے جو بھی تزئین کاری تھی، وہ ساری کی ساری سونے چاندی بلکہ ہیرے جواہرات کے بڑے جھومر اس کے اندر لگائے گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بیت المقدس کی تعمیر کے بعد آپ نے ارادہ کیا کہ اپنے رہنے کے لیے بھی ایک محل بنایا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوہ مرور پر، یہ فلسطین میں بیت المقدس بنا ہوا تھا، کوہ مرور سے تھوڑا سا آگے قبۃ الصخرہ، جو آج کل غلط فہمی میں جو لوگ رہ رہے ہیں کہ وہ ایک گولڈن کلر کا ٹیمپل بنا ہوا ہے جس کو ڈوم آف راک کہا جاتا ہے، وہ ہے قبۃ الصخرہ، اس کو کہا جاتا ہے قبۃ الصخرہ۔ صخرہ، اس کے نیچے ایک پہاڑ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام جس پر بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، اور وہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے سارے کے سارے چرند پرند اور وہ پہاڑ بھی جھومتا تھا۔ لحن داودی میں آ کر سب کے سب جھومتے اور قرآن کی اس لحن کو سن کر بڑے خوش ہوا کرتے تھے۔ وہ تھا صخرہ، ڈوم، جس کو جو ہے نا راک کہا گیا، پتھر۔ اس پہاڑ کے اوپر جو ڈوم بنا ہوا ہے، جس کو بعد میں چل کے حکومتوں نے بنایا ہے، عہد عثمانی میں اور خلافت عثمانیہ میں اس کو تعمیر کیا گیا ہے، جو اب رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی اور مسجد تعمیر کی تھی، وہ اس سے پیچھے کے حصے میں تھی، جب وہ وہاں پر وہ نہیں بنا ہوا تھا بلکہ وہ پیچھے کے حصے میں، چونکہ جو آپ نے دیکھا ہوگا اس کا پورا فلسطین اور بیت المقدس کی جو جگہ ہے بڑی لمبی چوڑی ہے، وہ تھوڑی سی جگہ نہیں ہے، اور کئی عہدوں میں، کئی خلافتوں میں، کئی جگہوں پر مسجد تعمیر ہوئی۔ اب جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ بعد میں کئی زمانوں کے بعد پھر وہ بنی ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس مسجد کو تعمیر کی تھی وہ آج مسجد نہیں ہے، وہ مسجد اور اس جگہ پر بھی نہیں بنی ہوئی ہے۔ یہ کون سی جگہ پر آج جو مسجد بنی ہوئی تعمیر ہے؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جگہ کو بتایا تھا، جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے
براق کو باندھا تھا، جہاں پر رسی باندھی تھی، اس جگہ کو لیکن حضرت عمر فاروق جو دوسرے خلیفہ ہے انہوں نے نشاندہی کی کہ یہاں پر مسجد کی تعمیر کی جائے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہاں کے جو خلفاء تھے، وہاں کے رہنے بسنے والے، جو وہاں کے حاکم تھے، جرنل تھے، ان لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر کی۔ حالانکہ اس زمانے کے متعلق یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تھے، انہوں نے کہا تھا، مشورہ دیا تھا کہ حضرت عمر فاروق اس کوہ کے پیچھے سائیڈ میں اس کو تعمیر کیا جائے، جو وہاں پر ابھی گولڈن ٹیمپل اور ڈوم بنا ہوا ہے، ڈوم آف راک، اس کے پیچھے اس کی تعمیر کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، یہ مسجد ہے، یہ ہر چیز کے آگے ہوگی، اس کا قبلہ سب سے سامنے ہوگا، اس وجہ سے آپ نے اس کی تعمیر کی تھی، وہ آگے بنا ہوا ہے، ورنہ وہ اس دور کی مسجد نہیں ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی مسجد نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 17 مرتبہ بیت المقدس پر حملہ ہوا۔ تاریخ کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ 17 مرتبہ، اور ان 17 مرتبہ بھی بنی اسرائیل جو وہاں پر رہا کرتے تھے انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے رشتے کو کمزور کیا، اور ہر مرتبہ وہ شکست فاش کھائے، اور کئی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ وہاں کے بسنے والے اسرائیلی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد میں آ رہے تھے، جب کبھی انہوں نے اللہ کے رشتے کو مضبوط کیا اس وقت انہوں نے منہ کی کھائی، اور وہاں سے انہیں شہر بدر کر دیا گیا۔ اور کئی مرتبہ تو ایسا ہوا، بخت نصر کے زمانے میں تو 1 لاکھ ایسے یہودی تھے جن کو قید کر کے عراق لے جایا گیا، شہر بابل، اور وہاں پر جو بسنے والے رہنے والے تھے 3 لاکھ 4 لاکھوں لوگوں کو فلسطین اور شہر مقدس ہی میں ان کا خلا خما کیا گیا، اور ان کے سروں کو ان کی جسموں سے الگ کیا گیا، اور ان کی عورتوں کو وہیں پر رکھ کر ایک بڑے بڑے ہالوں میں، وہ جو اپنی جان کی پناہ لیتے تھے وہاں پر ان کو کوئی ایسی چیز ڈال کر کے ان کو اندر ہی اندر جلا دیا گیا۔ یہ سارے کے سارے پرفتن دور اس کے بعد آئے۔ ابھی تک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مسجد کے متعلق آپ کو بتا رہا تھا کہ مسجد جو وہاں پر قائم ہوئی ہے وہ سب سے پیچھے بنی ہوئی تھی، بہت بڑی جگہ ہے، اس میں 35 فٹ چوڑی اور 45 فٹ اونچی، اور لمبائی میں 140 فٹ لمبی تھی، بڑی تھی، لیکن اتنی خوبصورت بنی ہوئی تھی۔ اس کے برآمدوں میں، اس کے اطراف و اکناف میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدام اور ائمہ کرام اور وہاں پر نماز پڑھانے والوں کے لیے کچھ روم بنائے تھے، اور اس کے بعد چلتے چلتے جو بھی خلیفہ بنے وہاں کے انہوں نے اس کو بڑھاتے ہی گئے، اور وہ بہت بڑی چوڑی مسجد تھی۔ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر کی، اور اس کو بڑا زبردست بنانے کے بعد آپ کا ارادہ ہوا کہ آپ کے رہنے کے لیے بھی کوئی محل تعمیر کیا جائے، چونکہ وہ وقت کے نبی کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے، اللہ تبارک و تعالی نے بڑی زبردست آپ کو حکومت عطا کی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اب اپنے محل کی تعمیر کی، اسی کے بازو کوہ مرور پر آپ نے اپنے محل کو بنایا۔ اپنے محل کی تعمیر آپ نے اس طریقے سے کی کہ بیت المقدس جتنی جگہ پہ بنی ہوئی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا ایک باضابطہ ایک نشان بنایا تھا، اور باضابطہ آپ نے پوری جگہ بتا دی تھی کہ اتنی جگہ پہ یہاں پر مسجد کی تعمیر اس طریقے سے ہونا ہے۔ آپ نے اس طریقے سے اور آپ کے اپنے والد محترم کے منشے پر اس کو بنا دیا، لیکن جب اپنے محل کی بات آئی تو آپ اس میں آزاد تھے۔ اب یہاں پر اتنی ہی جگہ پہ نہیں بنانا تھا کہ مسجد سے بہت بڑی جگہ پر آپ نے اپنے محل کو تعمیر کیا۔ مسجد جتنی جگہ پر تھی بہت بڑی تھی، لیکن محل سے چھوٹی تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا پورا پلان بتایا تھا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تھوڑی سی دوری پر کوہ مرور پر آپ نے اپنا محل بنایا۔ یہ 3 منزلہ محل تھا، اور ایسا زبردست محل تھا، اتنا شاندار آپ نے محل بنایا، اس کے لیے الفاظ نہیں لا سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چونکہ جناتوں پر تھی، جب کبھی وہ حکم دیتے پوری کی پوری اندر سے اتنے خزانے وہ لے کر آ کر کے ڈھیر لگا دیتے تھے، اور ایسے ایسے جنات ان کے قبضے میں تھے۔ ابھی جو پچھلے پارٹ میں نے آپ کے سامنے واقعہ تذکرہ کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ملکہ سبا کا،
ملکہ سبا نے آپ کو جب آپ کے محل میں آنے کا ارادہ کیا اور وہاں سے نکلی تو پلک جھپکنے کی مقدار میں، ایک مرتبہ یوں بند کر کے کھولنے کی مقدار میں، ایک جنات تھا جس کا نام بھی قرآن کریم میں تذکرہ کیا گیا، وہ وہاں سے لا کر کے اس تخت کو یہاں پر رکھ دیا تھا۔ تو جناتوں کی طاقت کا آپ اسے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے طاقتور ترین اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ سارے کے سارے یاقوت، مرجان، ہیرے، جواہرات، چاندی، سونا، جو کچھ اس کے اندر دھاتیں ہوتی ہے وہ سارا کا سارا لا کر کے جمع کر دیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد کی تعمیر کے بعد اپنے محل کی تعمیر آپ نے کی، 3 منزلہ محل بنایا اور بڑا اونچا اور بڑا ہی زبردست اور بڑا ہی لمبا چوڑا محل آپ نے تعمیر کیا۔ اور آپ نے محل کی تعمیر کے بعد پھر مسجد کے لیے کچھ اور تعمیر کرنے کا آپ نے ارادہ کیا کہ اس کے اوپر بھی کچھ گنبد کے علاوہ اس کی تزئین کاری کی جائے۔ تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر اور اس کی تزئین کے لیے جب ارادہ کیا تو آپ نے ایک لکڑی جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتی تھی، آپ کے قد سے کچھ اونچی تھی، اس لکڑی کو اندر زمین میں لگاتے اور اس کے اوپر ٹیکا لے کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور جتنی بھی مخلوق آپ کے ہاتھوں کے نیچے خدمت انجام دیتی تھی، ہزاروں ہزار آپ کے ہاتھ کے نیچے آپ کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ اور اس مسجد کو اور محل کو جو تعمیر کیا گیا، مسجد کے تعمیر کرنے کا عرصہ 7 سال کا تھا اور آپ کے محل کی تعمیر کا عرصہ 15 سال کا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 7 سالوں میں 1016 سے 1023 تک 1022 کی تکمیل تک آپ نے مسجد کی تعمیر کروائی، اور اس کے بعد 1025 میں آپ نے اپنے محل کی تعمیر شروع کی۔ 1025 قبل المسیح سے لے کر 1040 تک آپ نے اپنے محل کی تعمیر کروائی۔ اس کے بعد پھر 1074 میں 1074 میں قبل المسیح میں آپ نے ارادہ کیا کہ میں پھر سے تزئین کروں، اپنی مسجد کی پھر سے تزئین کاری کروں۔ وہ آپ کی وفات سے 1 سال قبل آپ نے اس لکڑی کو وہاں پر گاڑا، اور ہمیشہ جب بھی آتے اپنی لکڑی کو ٹیکا لے کر کے جناتوں کی نگرانی میں اس طریقے سے مسجد کی تعمیر نہیں بلکہ تزئین کرتے تھے۔ تعمیر تو بہت پہلے ہو چکی تھی، مسجد کی تعمیر ہو چکی تھی 1016 سے 1023 کے درمیان، اور آپ کی وفات ہوئی ہے 1075 میں۔ تعمیر کے بعد آپ نے محل بنائے اور بڑی اپنی حکومتیں کی، اور کچھ واقعات اس کے بیچ میں بھی ہے، انشاءاللہ آئندہ پارٹس میں اس کو سنایا جائے گا۔ آپ نے پھر تزئین کاری کے دوران اب وہ ٹیکا لگا کر کے کھڑے ہوئے تھے، کس طریقے سے آپ کے زمانے کے واقعات ہے اور کیسے آپ کی وفات ہوئی اور کب آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد سب سے پہلا وہ مصر کا کون سا بادشاہ تھا جس نے بلا مزاحمت بغیر کسی اجازت کے سب سے پہلا حملہ کیا بیت المقدس پر، اور وہاں کے ہیرے جواہرات اور بڑے انوکھی چیزوں کو اس نے جو ہے نا وہاں سے قیمتی اشیاء کو چرا کر کے لے گیا۔ وہ دور ایسا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر یہودی، چونکہ پیسہ بھی آ گیا تھا، مال اور دولت آ گیا تھا، اور ساری دنیا میں ان لوگوں کے ڈنکے بجنا شروع ہو گئے تھے، پھر یہودی یا اسرائیلی اللہ کے رشتے کو کمزور کرنے لگے تھے۔ یہ وجہ بنی۔ پھر اب یہ چوتھی وجہ ہے جہاں پر انہوں نے پھر اعلی سلطنت سے پھر اب نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا حملہ مصر کے بادشاہ نے بلا مزاحمت داخل ہو کر کے وہاں پر انہیں قیمتی اشیاء لے کر گیا۔ وہ قیمتی اشیاء میں کیا کیا چیزیں تھیں، پھر اس کے بعد کون سا دور آیا کہ پھر اس کے اوپر حملہ ہوا، پھر کون سا دور آیا پھر اس کے اوپر حملہ ہوا، اس طریقے سے 17 حملے ہوئے بیت المقدس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل پر، اور ان 17 حملوں میں ایسی جو ہے نا اس کی حیت بنائی گئی کہ جو لوگ آ کر کے اس کو دیکھ کر بھی مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ بعد میں 17 حملوں کے بعد لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کی ایسی گد بنائی گئی، اس کو ایسا کھنڈر بنایا گیا کہ لوگ جب اس کے بعد جو وہاں کے رہنے بسنے والے وہاں سے چلے گئے، پھر ان کو قیدی بنا کر کے آزاد کیا گیا، جب آ کر کے دیکھے تو وہ یقین ہی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے خلافت کی تھی، اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہی کی تھی۔ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا، ایسی گد اس کی بنائی گئی۔ اس کے بعد پھر کیا واقعات سلیمان علیہ السلام کے دور میں پیش آئے، اور اس کے بعد کے واقعات انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈز میں اور آئندہ پارٹس میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔
پھر ہمیں یہاں پر دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع ينزل